إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. محترم بھائیو، اصول حدیث میں بات ہمارے یہاں تک پہنچی تھی کہ حدیث صحیح اور حدیث حسن کب کہلاتی ہے، اور اسی طریقے سے بات یہ بھی آئی تھی کہ حسن اور صحیح دونوں لفظ جب استعمال کرتے ہیں تو اس کا مطلب کیا ہوتا ہے. یعنی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ دو سندیں ہوتی ہیں تو ایک سند کے لحاظ سے حدیث حسن ہوتی ہے اور دوسری سند کے لحاظ سے حدیث صحیح ہوتی ہے تو کہتے ہیں حسن صحیح. اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ سند تو ایک ہی ہوتی ہے لیکن کسی راوی کے بارے میں یہ اختلاف ہوتا ہے محدثین کا کہ وہ بالکل اعلیٰ درجے کا ضابط ہے جس کی حدیث کو صحیح کہا جاتا ہے، یا اس سے کم درجے کا ضابط ہے جس کی حدیث کو حسن کہا جاتا ہے. بس یہ فرق رہتا ہے، اسی کے لحاظ سے یہ حسن صحیح کہا جاتا ہے، اور اس کا مطلب ہوتا ہے کہ یہ حدیث حسن ہے یا صحیح ہے، اس سے کم درجہ اس کا نہیں ہے. یہ باتیں آپ کے سامنے آ چکی تھی، تو صحیح اور حسن کی بات تو آپ کے سامنے آ گئی ہے. صحیح احادیث سے متعلق جو کتابیں لکھی گئی ہیں اس کے بارے میں آج چند باتیں آپ کے سامنے آئیں گی. کہ سب سے پہلی کتاب اصول حدیث میں یہ بات بھی پیش کی جاتی ہے کہ صحیح احادیث سے متعلق سب سے پہلی کتاب کون سی ہے. حدیث کی کتابیں تو بہت ساری ہیں لیکن حدیث کی کتابوں میں سب سے پہلی کتاب کون سی ہے جس میں صحیح احادیث کو جمع کرنے کا اہتمام کیا گیا ہے؟ پہلی کتاب کون سی ہے؟ جی پہلی کتاب کون سی ہے؟ صحیح بخاری. عام طریقے سے اصول حدیث میں یہ بات پیش کی جاتی ہے کہ سب سے پہلی کتاب جو صرف صحیح احادیث کو سامنے رکھ کر کے لکھی گئی یا جس میں صحیح حدیثوں کو جمع کرنے کا اہتمام کیا گیا ہے وہ صحیح بخاری سب سے پہلے. اور بھی کتابیں ہیں لیکن وہ اس کے بعد آئی ہے. پہلی کتاب صحیح البخاری ہے، یعنی امام بخاری کی کتاب صحیح ہے. یہ بات، لیکن اس بات پر اعتراض کبھی کبھی آتا ہے. معطا امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب معطا کو سامنے معطا چاہتے ہیں امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب جس کی بڑی مشہور کتاب معطا، اور امام مالک رحمۃ اللہ علیہ امام بخاری سے پہلے ہے. صحابہ کی اولاد جو مدینے میں رہتی تھی، صحابہ کی اولاد سے انہوں نے فائدہ اٹھایا ہے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے. بڑے بڑے تابعین، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے جو عمل چلا آ رہا تھا وہ عمل صحابہ کی اولادوں میں انہوں نے دیکھا، صحابہ کی اولاد میں انہوں نے دیکھا ہے. اس چیز کو دیکھنے کی وجہ سے ان کی باتیں امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب کی اہمیت بہت بڑھ جاتی ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے یہ قریب ہیں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے مقابلے میں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت قریب ہیں. کبھی ایسا ہوتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور امام مالک کے درمیان صرف دو ہی فاصلہ رہتا ہے، دو ہی واسطہ رہتا ہے، بس ایک صحابی اور ایک تابعی. آپ صحابی کو نکال دیجیے، صحابہ سب کی سب عدول ہیں، سب کی سب عادل ہیں، تو کون بچتے ہیں؟
ایک تابعی کا فاصلہ رہتا ہے، امام مالک اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان۔ تو ایک تابعی جن کے بارے میں ہمیں تحقیق کرنی ہوتی ہے کہ یہ کیسے ہے، کیا ہے، اور کیا صحابہ کے بارے میں کوئی تحقیق ہی نہیں کرنی ہوتی ہے، یہ معلوم ہو جائے کہ یہ صحابی ہے، یہ کافی ہو جاتا ہے۔ تو یہ بات ٹھیک ہے کہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب موطا امام مالک کو لے کر کے تھوڑا اس پر اعتراض کیا جاتا ہے اور کہا جاتا ہے کہ امام مالک کی کتاب موطا یہ سب سے پہلی کتاب ہے جو صحیح احادیث کو اپنے اندر جمع کیے ہوئے ہے، یا صحیح احادیث پر مشتمل یہ سب سے پہلی کتاب حدیث کی مانی جائے گی۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے اس طرح کی بات کہی بھی ہے، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے اس طرح کی بات کہی، اس طرح کی بات یعنی موطا مالک کو انہوں نے ایک صحیح احادیث کا مجموعہ قرار دیا ہے، اور پہلی کتاب حدیث کی پہلی ایسی کتاب جس کی احادیث پر اعتماد کیا جائے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے موطا امام مالک کو قرار دیا ہے۔ تو یہ اس طرح کا قول بھی پایا جاتا ہے، اور قول امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا ہے، یہ بات پیش کی جاتی ہے عام طریقے سے۔ تو یہ بات ایک حقیقت ہے، ہم اسے مانتے ہیں، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی بات بھی مانتے ہیں، ان کی بات بھی صحیح مانتے ہیں، یہ ساری چیزیں ہیں اپنی جگہ پر درست ہیں، لیکن امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی یہ بات صحیح بخاری اور صحیح مسلم کے وجود سے پہلے کی۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے صحیح بخاری نہیں دیکھا تھا، صحیح بخاری نہیں پڑھی انہوں نے، وہ زمانہ ان کا نہیں تھا، وہ پہلے تھے، یہ چیزیں بعد میں آئی ہیں۔ تو امام شافعی کے دور میں سب سے صحیح کتاب حدیث کی جو موجود تھی وہ امام مالک کی موطا تھی، اسی لیے ہم امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی یہ بات مانتے ہیں۔ ہم کیوں کہتے ہیں کہ یہ اس دور میں صحیح بخاری نہیں تھی؟ کیونکہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی جب وفات ہوئی ہے، اور یہ وفات ان کی 204 ہجری میں ان کی وفات ہو رہی ہے، اور 204 ہجری میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ صرف 10 سال کے تھے، ابھی کتنے 10 سال کے، اور امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ اسی سال پیدا ہو گئے۔ تو ظاہر سی بات ہے کہ امام شافعی کی یہ بات صحیح بخاری اور صحیح مسلم سے پہلے ہی کی ہے، بعد کی نہیں ہے، یہ یقینی طور پر بات کہی جا سکتی ہے، کیونکہ امام بخاری نے اپنی کتاب صحیح بخاری کب لکھی ہے؟ ہاں کچھ اندازہ بتا سکتے ہیں کب لکھی ہے؟ 15 سال کو تو ہم نہیں کہہ سکتے کہ اتنی سال کی عمر تھی۔ ہاں کب لکھی ہے؟ یہ بالکل یقینی بات ہے کہ 10 سال کی عمر کے بعد لکھی ہے، یہ بالکل یقینی بات ہے، اور 10 سال کے تھے جب امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی وفات ہو گئی، اس لیے بھی ہم کہتے ہیں یقینی بات ہے کہ 16 سال لگے تھے ان کو یہ کتاب لکھنے، 16 سال۔ تو ہم بالکل یقین کے ساتھ یہ بات کہہ سکتے ہیں کہ جس وقت امام شافعی کی وفات ہوئی، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب صحیح بخاری لکھی ہی نہیں تھی، صحیح بخاری کا وجود ہی نہیں تھا، اس لیے صحیح بخاری کو سامنے رکھ کر کے یہ بات ہوئی ہو، ایسا نہیں ہو سکتا۔ صحیح مسلم تو اس کے بعد کیا، اس لیے وہ مسئلہ ہی۔ تو یہ پہلی بات ہے جو ہمیں ذہن میں رکھنی چاہیے موطا امام مالک کے تعلق سے، اور یہ بھی آپ ذہن میں رکھیں کہ ہم امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کی موطا کا درجہ کم نہیں مانتے، یعنی کبھی یہ نہ سوچیں کہ ہم امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کی موطا کا درجہ کچھ نیچے کرنا چاہتے ہیں، نہیں، ہمارا تو طریقہ ہی یہی ہے کہ ہم ہر ایک کا احترام کرتے ہیں، اور کبھی کسی کی بڑائی بیان کرتے ہوئے یہ طریقہ نہیں اپناتے ہیں کہ دوسرے کی کمی لازم ہے، یہ بھی غلط ہو جاتا ہے۔ کبھی آدمی کسی کی بڑائی اس انداز سے بیان کرنا شروع کر دیتا ہے کہ اس سے دوسرے کی
کمی جس کو عربی میں تنقیص کہا جاتا ہے، یہ بھی صحیح نہیں ہے۔ جب ہم امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے ذات کے بارے میں بیان کرنا شروع کریں، آپ کی کتاب صحیح بخاری کے بارے میں بیان کرنا شروع کریں، تو انداز ایسا نہ ہو جائے کہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کی تنقیص لازم آئے یا ان کی کمی لازم آئے، یا امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب کے تعلق سے کوئی ایسا تصور آئے، ہم اس کو بھی صحیح نہیں مانتے۔ لیکن یہ حقیقت ہے اپنی جگہ پر کہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کی موطا میں ضعیف حدیثیں موجود ہیں۔ کیا ہے؟ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب موطا میں ضعیف حدیثیں موجود ہیں، یہ اپنی جگہ پر بالکل ثابت بات ہے۔ اور یہ ہم ایسے نہیں کہتے کہ بالکل ضعیف حدیثیں یہ ہم کہتے ہیں کہ ضعیف ہے، ان کے یہاں یہ ضعیف نہیں ہے، تو کیا فرق پڑتا ہے؟ جیسے ہم کہتے ہیں کہ صحیح بخاری کی ساری حدیثیں جو صحیح امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب کے مضمون کے لحاظ سے اس پہ درج کی ہے، اصول کے لحاظ سے درج کی ہے، سب صحیح ہے، لیکن بہت سے لوگوں نے اگر کلام کر دیا ہے تو ہم ان کی بات کو نہیں لیتے، پھر بھی ہم کہتے ہیں کہ صحیح بخاری کی ساری حدیثیں صحیح۔ تو کوئی آدمی یہ کہے کہ موطا امام مالک کی بات حدیثوں کو ٹھیک ہے آپ صحیح کہتے ہو، لیکن ہم آپ کی بات نہیں لیتے، ہم تو کہتے ہیں سب صحیح۔ ہم کیا کہتے ہیں؟ سب صحیح ہے۔ کوئی آدمی یہ دعویٰ بھی کر سکتا ہے، یہ بھی کہہ سکتا ہے۔ تو اس کے بارے میں میں یہ واضح کرنا چاہتا ہوں کہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب موطا کے بارے میں بعض حدیثوں کے بارے میں جو ہم کہہ رہے ہیں کہ وہ ضعیف ہیں، وہ صرف ہمارے لحاظ سے نہیں بلکہ سارے محدثین کے اصول کے لحاظ سے وہ ضعیف ہے۔ خود امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے اصول کے لحاظ سے بھی ضعیف ہے۔ ایسی بھی حدیثیں جو خود امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے اصول کے لحاظ سے ضعیف ہے، وہ حدیثیں کیا ہے؟ ان کو موطا کے لحاظ سے بلاغات کہا جاتا ہے۔ یہ لفظ ذہن میں رکھیے، یہ بھی ایک ٹیکنیکل ورڈ ہے، اس کو بلاغات کہا جاتا ہے۔ بلاغات، با لام الف غیر الف اور لمبی تا، انہیں بلاغات کہا جاتا ہے عربی زبان میں۔ تو یہ بلاغات جو موطا امام مالک کی پائی جاتی ہیں، بلاغات، اصل اس کو بلاغات اس لیے کہتے ہیں کہ امام مالک اس کو بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں بلغنی، بلغنی یعنی مجھے یہ بات پہنچی ہے۔ بلغنی کا معنی کیا ہوتا ہے؟ مجھے یہ بات پہنچی ہے، مجھے یہ حدیث پہنچی ہے، لیکن یہ نہیں بیان کرتے ہیں کہ یہ حدیث کس نے پہنچائی، ان سے یہ حدیث کس نے بیان کیا، اس کی جو سند ہے وہ نہیں بیان کرتے ہیں وہاں۔ انہی احادیث کو موطا کی کہا جاتا ہے بلاغات۔ تو باقاعدہ بلاغات ہیں موطا میں، یعنی ایسی حدیثیں موجود ہیں جن کو امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کیسے بیان کرتے ہیں؟ بلاغنی سے، کہ مجھ تک یہ حدیث پہنچی ہے۔ کس نے بیان کیا وہ پوری تفصیل نہیں بیان کرتے ہیں، تو انہیں بلاغات کہا جاتا ہے۔ تو یہ بلاغات ظاہر سی بات ہے کہ سارے محدثین کے اصول کے لحاظ سے ضعیف مانی جائے۔ جب تک یہ نہ معلوم ہو جائے کہ کس نے بیان کیا ہے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ سے اور ان کا حال کیا تھا، ان کی باتوں پر اعتبار کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے، اور کس حد تک ان کے اوپر اعتماد کر سکتے ہیں، جب تک یہ تفصیلات نہ معلوم ہو حدیث کو ضعیف ہی کہا جائے۔ بلکہ تفصیل ذرا آگے بڑھ جانے لگی، میں آپ کو کہنا یہ چاہ رہا تھا کہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب کو لے کر کے اگر کوئی شخص اعتراض کرتا بھی ہے تو یہ اعتراض اس لیے صحیح نہیں ہوگا کہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب موطا میں ضعیف حدیثیں موجود ہیں، ضعیف حدیثیں موجود ہیں، اور یہ ضعیف حدیثیں ہیں، اس میں کسی کو کلام بھی نہیں ہو سکتا ہے۔ بعض ایسی بھی حدیثیں ہیں کہ کسی کو بہت سارے جو مالکی علماء ہیں، محدثین ہیں، انہوں نے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کی ان احادیث جس پہ بلاغنی ہو کہتے ہیں، جسے بلاغات کہا جاتا ہے، اس کو اکٹھا کر کے تلاش کرنا
کس نے بیان کیا ہے امام مالک سے، اس کی سند کیا ہے. تو بہت ساری حدیثوں کی سند تو مل گئی، لیکن ایسی بھی حدیث ہیں کہ ان کو بھی ان کی سند نہیں ملی. وہ یقیناً کیا ہے؟ ضعیف حدیث ہے، اس میں کسی شبہے کی گنجائش نہیں ہوتی. اس کے تعلق سے کبھی امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی جو صحیح بخاری ہے اس کو بھی کہا جاتا ہے کہ اس کے اندر معلقات پائے جاتے ہیں. اس کے اندر معلقات پائے جاتے ہیں. تو معلقات کیا ہے یہ انشاءاللہ یہ تفصیلات آپ کو عید کے بعد کے درس میں آپ کے سامنے انشاءاللہ آئیں گی. ابھی فی الحال میں اس موضوع کو نہیں چھوڑ رہا ہوں. معلقات یہ معلق ضعیف حدیث کی قسموں میں سے ایک قسم ہے، اور ضعیف حدیثیں انشاءاللہ ہم کب پڑھیں گے؟ عید کے بعد پڑھیں گے. جب ہم وہ پڑھ لیں گے تب یہ بات ہم کو سمجھ میں آ سکتی ہے. تو چونکہ ابھی ہمیں یہ بات یہاں سمجھ میں نہیں آئے گی، اس لیے ہم اس کو فی الحال یہاں پر بیان نہیں کرتے ہیں. ہم اسی پر چلتے ہیں کہ سب سے صحیح کتاب امام بخاری کی صحیح بخاری ہے. پہلی کتاب جو وجود میں آئی ہے وہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی صحیح بخاری ہے. اس سے مراد دنیا کے اندر، اور اس کا مقابلہ قرآن کے ساتھ نہیں ہے. نہیں کرے کیونکہ قرآن اللہ کا کلام ہے. یہ باتیں جو ہے دنیا میں جو انسانوں کی لکھی ہوئی کتابیں ہیں اس کے بارے میں بات چل رہی ہے. تو اس میں سب سے صحیح کتاب امام بخاری کی صحیح بخاری ہے. موطا کو لے کر کے اعتراض کیا جاتا ہے، لیکن یہ بات صحیح نہیں ہے. دوسری امام احمد بن حنبل کی کتاب مسند احمد کو بھی لے کر کے بعض لوگوں نے اعتراض کیا ہے کہ مسند احمد کو سب سے پہلی صحیح کتاب ماننا چاہیے. اور اس میں کوئی شبہ نہیں ہے کہ مسند احمد یہ صحیح بخاری سے پہلے ہے، وہ پہلے لکھی گئی ہے. یہ بات ہے اپنی جگہ پر کہ وہ پہلے لکھی گئی ہے. جیسے موطا امام مالک کے بارے میں بھی بات ہے کہ وہ پہلے لکھی گئی ہے، ویسے ہی مسند احمد بھی یہ پہلے لکھی گئی ہے. یہ بھی اپنی جگہ پر ایک اعتراض ہے، ایک سوال ہے کہ مسند احمد کو کیوں نہ یہ درجہ دیا جائے کہ حدیث کی سب سے پہلی کتاب، سب سے صحیح پہلی کتاب مسند احمد ہے جو صحیح احادیث پر مشتمل ہے. یہ اعتراض دوسرا اعتراض ہوتا ہے. یہ بھی اعتراض صحیح نہیں ہے. کیوں نہیں ہے؟ سب سے پہلی بات یہ کہ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے صرف صحیح احادیث کو جمع کرنے کا اہتمام نہیں کیا. یعنی ان کا یہ مقصد نہیں رہا کتاب لکھنے میں. جیسے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کی موطا کے بارے میں بات کہی جاتی ہے کہ انہوں نے کتاب لکھنے کے وقت میں یہ شرط یا کنڈیشن نہیں رکھی کہ صرف صحیح احادیث کو لکھیں گے ہم، ویسے ہی امام احمد بن حنبل کی بھی بات ہے. مسند احمد کا معاملہ بھی ایسے ہی ہے. مسند احمد میں کیا چیز ہے؟ ایک صحابی کی تمام احادیث ایک جگہ پر جو امام احمد بن حنبل کو ملی ہے وہ ایک جگہ پر لکھ دی گئی، اسی لیے مسند کہا جاتا ہے اس کو. پھر ان صحابہ کی ترتیب دی جاتی ہے. لیکن اس صحابی سے مروی تمام حدیثیں بالکل صحیح درجے کی ہیں، یہ بعض حدیثوں کے تعلق سے یہ بات نہیں کہی جا سکتی. مسند احمد میں یقینی طور پر ضعیف حدیثیں موجود ہیں، پائی جاتی ہیں. یعنی ایسا کوئی معاملہ نہیں ہے کہ کوئی آدمی اپنی طرف سے ایک بات کہہ رہا نہیں، پائی جاتی ہے، پائی گئی ہے. واقعہ یہ ہے مسند احمد کی بعض حدیثیں ضعیف ہیں، بلکہ بعض حدیثوں کو امام ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ نے الموضوعات میں شمار کیا ہے. اور حدیث کہاں پائی جاتی ہے؟ مسند احمد. الموضوعات یعنی وہ من گھڑت روایتوں کو جو جمع کیا ہے امام ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ نے، الموضوعات کی کتاب کا نام ہے. اس میں مسند احمد کی بھی بعض روایتوں کو ہم نے ذکر کیا. یعنی بعض روایتیں کہنے مطلب کہ بعض روایتیں اس درجے کی بھی ضعیف ہیں کہ انہیں کس میں شمار کر دیا گیا ہے؟ موضوعات میں شمار کر دیا گیا ہے. من گھڑت روایتوں میں بھی شمار کر دیا گیا ہے. یہ الگ بات ہے کہ اس کے اوپر کافی لوگوں نے کلام کیا ہے ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ کے اوپر کہ انہوں نے مسند احمد کی بعض روایتوں کو موضوعات میں شمار کیا ہے.
کتاب حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ کو آپ جانتے ہیں، بار بار ان کا نام آتا رہتا ہے. حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اس کے بارے میں بھی کتاب لکھی ہے، مسند احمد کا دفاع کرتے ہوئے کہ مسند احمد کی بات حدیث ضعیف تو لیکن موضوع کے درجے کو نہیں پہنچتی ہے، بالکل منفرد روایت نہیں کہا جا سکتا اسے. اس کے بارے میں لوگوں نے دفاع کیا ہے. اور اس سلسلے کی جو آخری بات ہے وہ یہ، اگر میں کہوں فائنل بات تحقیق کے بعد جو بات سامنے آئی ہے وہ یہ ہے کہ مسند احمد میں جو روایتیں اس طرح کی پائی گئی ہیں تو کوئی بھی ایسی روایت مسند احمد میں نہیں ہے جس کا راوی کذاب ہو، وضاع ہو. کذاب کا مطلب بہت جھوٹ بولنے والا، اور وضاع کا مطلب بہت حدیثیں گڑھنے والا، جس کی وجہ سے اس کی حدیث کو موضوع کہا جاتا ہے. ایسی کوئی موضوع روایت نہیں پائی جاتی. لیکن بعض راویوں کو متہم بالکذب کہا جاتا ہے. یعنی یہ بھی کچھ اصطلاحی الفاظ ہیں ٹیکنیکل جو بعد میں ابھی آپ کو آنے والے، ابھی تو نہیں ہے، ابھی نہیں آئے. تو کبھی پریشانی آ جاتی ہے کہ جو چیزیں ابھی آپ کو نہیں معلوم ہے اس کو ابھی اس وقت پیش کریں تو پریشانی آ جاتی ہے. لیکن یہ لفظ میں آپ کو سمجھا رہا ہوں. متہم بالکذب کہتے ہیں ایسا راوی جس پر جھوٹ بولنے کا الزام ہے. ایک ہوتا ہے بالکل ثابت ہے وہ جھوٹا، اور ایک ہے جھوٹ بولنے کا الزام ہے اس کے. یہ جھوٹ بولنے کا الزام جسے ہم محدثین کے یہاں متہم بالکذب کہتے ہیں، یہ دو شکلوں میں ہوتا تھا محدثین کے. ایک شکل اس کی یہ ہوتی تھی کہ ایک شخص ہے اس سے یہ ثابت ہے کہ لوگوں کے درمیان بات چیت کرنے میں جھوٹ بولتا تھا. یہ ثابت ہے کہ وہ جھوٹ بولا ہے بات چیت کے درمیان، لیکن یہ ثابت نہیں ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث بیان کرنے میں کبھی جھوٹ بولا ہو. یہ ثابت نہیں ہے. لوگوں کے درمیان بات چیت کرنے میں جھوٹ ثابت ہے تو اس کو بھی متہم بالکذب کہتے ہیں، اور اس کی بھی حدیثوں کو محدثین موضوع کر دیتے ہیں. مطلب کیا ہے؟ ہمیں ڈر ہے کہ کہیں یہ حدیث کر کے بیان کرے، حالانکہ ثابت نہیں، لیکن ہم کو ڈر ہے اس کے بارے میں. تو جہاں تھوڑا سا بھی شبہ آتا ہے، میں نے آپ کو پہلے بھی کہا، محدثین اس کو ایک طرف کر دیا گیا. دوسرا یہ ہوتا تھا متہم بالکذب کا، ان جھوٹ پر ان کا الزام اس طرح سے لگتا تھا کہ ایک حدیث ہے متن کے لحاظ سے بالکل ظاہر ہے کہ یہ حدیث موضوع ہے، منفرد ہے. اس روشنی میں آپ کو سوال کا جواب بھی ملے گا کہ محدثین صرف سند دیکھ کر کے حدیث کا فیصلہ نہیں کرتے. ایسا بھی ہوا ہے کہ متن دیکھ کر کے لگتا ہے کہ یہ حدیث بالکل کیا ہے، منفرد ہے، موضوع ہے. یہ بات ہو ہی نہیں سکتی، یہ صحیح ہو ہی نہیں سکتی. جب بالکل واضح ہے کہ حدیث منفرد ہے، موضوع ہے، تو سند کو دیکھتے ہیں اس کے بعد کہ اس سند میں کون سا ایسا راوی ہے جس نے یہ حرکت کی ہو. یعنی یہ تو بات ہے کہ یہ حدیث کیا ہے، من گھڑت ہے، موضوع ہے یہ. اب یہ معلوم کرنا ہے کون سا راوی ایسا کر سکتا ہے اس سند کے اندر. اس سند کا جو کمزور راوی ہوتا ہے، جس کے بارے میں معلوم ہوتا ہے کہ ہاں اسی کے بارے میں یہ شبہ کیا جا سکتا ہے کہ اسی نے یہ حدیث گڑھی ہوگی، تو اس راوی کو بھی محدثین کے یہاں متہم بالکذب کہتے ہیں. متہم بالکذب مطلب کیا ہے؟ اس پر جھوٹ کا الزام ہے. معلوم نہیں ہے کہ اسی نے یہ حدیث گڑھی ہے، لیکن کیا ہے، حدیث بالکل گڑھی ہوئی ہے. اس کے علاوہ جتنے بھی راوی ہیں، جب سب کے اوپر اعتماد ہے کہ یہ لوگ ایسا نہیں کر سکتے، یہی ایک راوی ایسا ہے جس کے بارے میں شبہ ہے کہ اس نے حدیث گڑھا ہوگا، تو اس کو بھی متہم بالکذب کہتے ہیں. تو یہ بات آپ ذہن میں فی الحال رکھیے. متہم بالکذب کی یہ اصطلاح ہے محدثین کی. یہ بات میں پھر ایک مرتبہ آپ کے سامنے بات آئے، یعنی اگر آپ کو اس موقع پر پورے طریقے سے یہ سمجھ میں نہ بھی آیا ہو تو پریشان نہ ہو. ضعیف حدیث کے بیان میں پھر اس لفظ کی شرح آپ کو آئے گی. ایک ٹیکنیکل ورڈ محدثین میں جو ہے اس کی شرح دوبارہ آپ کے سامنے آئے. میں کہنا صرف یہ چاہ رہا تھا کہ مسند احمد میں بعض ایسی حدیثیں ہیں جس میں راوی متہم بالکذب ہوتا ہے، لیکن ایسی کوئی روایت نہیں ہے جس کی
مسند احمد کے تعلق سے بھی صحیح بات یہی ہے کہ مسند احمد میں بھی ضعیف حدیثیں موجود ہیں، ضعیف حدیثیں موجود ہیں مسند احمد میں بھی۔ یہ شبہ کیوں ہوا بعض مرتبہ لوگوں کو؟ ایک مرتبہ ایک امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ سے یعنی مسند احمد کی حدیثوں کو صحیح ماننے کا شبہ کہاں سے آیا، یا ساری حدیثوں کو صحیح ماننے کا شبہ کہاں سے آیا، یہ تو صحیح لفظ ہے، وہ اس سے آیا کہ ایک مرتبہ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ سے یہ بات پوچھی گئی ایک حدیث کے بارے میں کہ یہ حدیث کیسی ہے، صحیح ہے یا ضعیف ہے، حجت ہے یا نہیں، حجت کا مطلب ہم اس سے دلیل لے سکتے ہیں یا نہیں لے سکتے۔ تو انہوں نے کہا دیکھو مسند میں اگر یہ حدیث مسند میں ہے تو ٹھیک ہے، ورنہ حجت نہیں ہے، ورنہ اس سے دلیل نہیں لے سکتے۔ اگر نہیں ہے مسند احمد میں تو اس سے دلیل نہیں لے سکتے، اگر ہے تو ٹھیک ہے۔ تو اسی سے بعض لوگوں کو یہ شبہ ہو گیا کہ شاید یہ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کا یہ قول ہمیں یہ بتاتا ہے کہ مسند احمد کی ساری حدیثیں صحیح ہیں، یعنی ایسی ہیں، اس قابل ہیں کہ ہم اس سے دلیل لے سکتے ہیں۔ بعض لوگوں کو یہی سے غلط فہمی ہوئی ہے، حالانکہ یہ امام احمد بن حنبل کا یہ قول اس پر دلالت نہیں کرتا۔ انہوں نے کہیں بھی صراحت کے ساتھ یہ لفظ نہیں کہا ہے کہ میری اس کتاب کی جتنی بھی حدیثیں ہیں سب کی سب صحیح ہیں اور میں نے صحیح کی کنڈیشن کے ساتھ یہ ساری حدیثیں جمع کی ہیں، کبھی انہوں نے یہ بات نہیں کی۔ اور مسند احمد میں ضعیف حدیثیں موجود ہیں، اس لیے بھی ہم یہ بات پورے یقین کے ساتھ کہہ سکتے ہیں کہ مسند احمد صحیح احادیث پر مشتمل یا جس کی تمام احادیث صحیح ہوں، کتاب کا یہ پہلا مجموعہ ہے، صحیح احادیث پر مشتمل کتاب یہ پہلی کتاب ہے۔ ہم یہ بات مسند احمد کے بارے میں بھی نہیں کہہ سکتے۔ تیسری کتاب کو سامنے جو رکھا گیا ہے اعتراض میں وہ ہے مسند دارمی، مسند دارمی جسے سنن دارمی بھی کہتے ہیں۔ ایک کتاب ہے اس کا نام سنن دارمی بھی کہا جاتا ہے اور مسند دارمی بھی کہا ہے۔ امام دارمی مشہور محدث ہیں اور ان کی کتاب کو مسند بھی کہا جاتا ہے اور سنن بھی کہا جاتا ہے۔ تو اس کو بھی سامنے رکھ کر کے یہ اعتراض کیا گیا کہ امام بخاری سے پہلے کی یہ کتاب ہے، پھر یہ بات کیوں کہی جا رہی ہے کہ صحیح بخاری یہ پہلی کتاب ہے۔ مسند دارمی بھی صحیح احادیث پر مشتمل کتاب کا ایک مجموعہ ہے، حدیثوں کا ایک مجموعہ ہے، یہ حدیثوں پر مشتمل ایک مجموعہ ہے جو صحیح احادیث کو ہی سمیٹے ہوئے ہیں۔ مسند دارمی کے بارے میں بھی یہ بات کہی جاتی ہے، لیکن صحیح بات مسند دارمی کے بارے میں یہ ہے کہ امام دارمی رحمۃ اللہ علیہ پہلے تو یہ امام بخاری کے ہم عصر کہلاتے ہیں۔ ہم عصر کا مطلب ایک زمانے میں جو تھے امام بخاری بھی اور امام دارمی بھی، اس لیے یہ فیصلہ کرنا کہ کس کی کتاب پہلے لکھی گئی ہے یہ خود بھی دلیل کی محتاج ہے۔ اس کے لیے بھی ہمیں کوئی پروف چاہیے کہ کس نے کتاب پہلے لکھی ہے۔ کہیں بھی یہ ثابت نہیں ہے کہ امام دارمی کی کتاب امام بخاری سے پہلے لکھی گئی ہے، کہیں یہ بات ثابت نہیں۔ دوسری بات یہ کہ امام دارمی کی بھی اس کتاب میں صحیح حدیثیں موجود ہیں اور امام دارمی نے بھی اپنی کتاب کے لیے یہ کنڈیشن نہیں رکھی تھی کہ میں صرف صحیح احادیث کو ہی جمع کروں۔ اس لحاظ سے میں نے چند چیزیں جو اعتراض میں آتی تھی وہ پیش کیا، جلدی میں اگر آپ یہ باتیں ابھی ذہن میں رہیں تو کوئی اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے اس کے اندر، بس یہ بات آپ کو ذہن میں رکھیے کہ صحیح احادیث پر مشتمل، صرف صحیح احادیث پر مشتمل سب سے پہلا حدیث کا مجموعہ یہ صحیح بخاری کی شکل میں دنیا ہے۔ ہم اس لیے بھی یہ کہتے ہیں کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب لکھنے سے پہلے یہ کنڈیشن رکھی کہ میں صرف صحیح احادیث ہی کو جمع کروں۔ یہ پہلے شخص ہیں جنہوں نے یہ کنڈیشن رکھ کے کتاب لکھنا شروع کیا۔ دوسری بات یہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے تعلق سے کہ جب انہوں نے کتاب لکھنی شروع کی تھی تو
اسحاق بن راہویہ، اسحاق بن راہویہ، انہوں نے کہا کہ کاش تم صحیح احادیث پر مشتمل، صرف صحیح احادیث پر مشتمل حدیث کا کوئی مجموعہ لکھ دیتے، حدیث کی کوئی کتاب لکھ دیتے تو بڑا اچھا ہوتا۔ تو امام بخاری کہتے ہیں کہ ان کی اس بات کے بعد میرے دل میں یہ کتاب لکھنے کا خیال ہے، اس پہ یہ ہے باقاعدہ، اس میں یہ لفظ ہے کہ صحیح احادیث سے لکھنے کا ہے۔ تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ یہ پہلے شخص ہیں جن کے ذہن میں یہ خیال آیا کہ صرف صحیح احادیث کو ایک کتاب کی شکل میں جمع کیا جائے جو لوگوں کے لیے بعد میں کام آئے گی، کیونکہ بعد میں لوگوں کے پاس یہ صلاحیتیں جو موجود ہیں وہ باقی رہیں گی یا نہیں رہیں گی یقین کے ساتھ نہیں کہہ سکتے۔ تو یہ خیال امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے ذہن میں پہلے آیا اور یہ اس سلسلے میں پہلے شخص ہیں۔ انہوں نے کام شروع کیا تو بعد میں اور لوگوں نے بھی یہ کام کیا، امام مسلم نے بھی یہ کام کیا، بعد میں اور لوگ بھی، امام ابن خزیمہ ہے، امام ابن حبان ہے، امام حاکم ہے، بہت سے محدثین نے بعد میں یہ کام کیا، لیکن پہلے یہ خیال امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے ذہن میں آیا۔ پھر انہوں نے اپنی کتاب صحیح بخاری میں حدیث لکھنے سے پہلے کنڈیشن رکھی کہ میں صرف صحیح حدیثوں کو جمع کروں۔ ان کی کتاب کا جو نام ہے، نام کے اندر بھی یہ لفظ موجود ہے، اسی لیے ہم کہتے ہیں صحیح البخاری، کتاب کے اندر صحیح کا لفظ موجود ہے۔ کتاب کا نام ذرا لمبا ہے، یہ عربی میں اس کو یہ کہا جاتا ہے الجامع المسند الصحیح المختصر من امور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وسننہ وایامہ۔ یہ لمبا نام ہے، فی الحال آپ اسلام کے چکر میں نہ پڑیے، کیونکہ صحیح بخاری کا تعارف جب ہو تب جا کر کے اس کی پوری باتیں آپ کے سامنے ہوں۔ لیکن کتاب کا جو نام رکھا ہے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے، اس نام میں کیا لفظ پایا جاتا ہے؟ الصحیح کا لفظ پایا جاتا ہے۔ تو انہوں نے یہ کنڈیشن رکھی تھی اور اسی کنڈیشن کے ساتھ ہی انہوں نے جمع کرنا شروع کیا تھا۔ اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ سب سے پہلی کتاب جو صحیح احادیث کو جس میں جمع کیا گیا یا صرف صحیح احادیث کو جمع کرنے کا اہتمام کیا گیا، وہ کتاب امام بخاری کی صحیح بخاری ہے، پھر امام مسلم کی صحیح مسلم۔ اور ان دونوں کتابوں کو جو مقام حاصل ہوا حدیث کی کتابوں میں، وہ کسی اور کتاب کو حاصل نہیں۔ حالانکہ امام مالک کی کتاب میں نے آپ سے کہا موطا اس سے پہلے ہے، مسند احمد اس سے پہلے ہے، اور امام احمد تو امام بخاری کے استاد ہیں، امام مسلم کے بھی استاد ہیں، اور امام مالک تو ان کے استاد کے استاد، یعنی اس سے بھی اونچا درجہ ہوتا ہے۔ اور ان کے درمیان اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان صرف دو ہی واسطے ہوتے ہیں، بہت سی احادیث میں، اور تین بھی ہیں لیکن دو ہی واسطے ایسی احادیث بھی ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب کا وہ مقام نہیں رہا جو مقام امام بخاری کی صحیح بخاری کو حاصل ہوا، جس کی وجہ صرف یہ ہے کہ انہوں نے صحیح احادیث کو ہی جمع کرنے کا اہتمام کیا۔ اسی نقطے کی وجہ سے، یعنی صحیح احادیث کو جمع کرنے کا اہتمام، اسی وجہ سے ان کی کتاب کو غیر معمولی مقام حاصل ہوا، بڑا اونچا مقام حاصل ہوا۔ ورنہ اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ ہم امام مالک کی موطا کو کچھ کم درجہ دیتے ہیں، ایسا مطلب نہیں ہے اس کا۔ میں نے آپ کو شروع میں کہا ہم امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کی موطا کو بھی بہت اہمیت دیتے ہیں، حدیث کی کتابوں میں اس کا بھی بڑا اونچا مقام ہے۔ ہم امام احمد بن حنبل کی مسند کو بھی بڑی اہمیت دیتے ہیں، لیکن جو مقام صحیح بخاری کو حاصل ہوا وہ دوسروں کو اس لیے حاصل نہیں ہوا کیونکہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے صرف صحیح احادیث کو جمع کرنے کا اہتمام کیا، بقیہ لوگوں نے احادیث جمع کیا اور ان کی احادیث اکثر صحیح ہی ہیں، لیکن صرف صحیح احادیث کو جمع کرنے کا اہتمام کیا، اور یہ بغیر کسی اختلاف کے سارے مکتب فکر میں، یعنی جتنے بھی فقہی مذاہب پائے جاتے ہیں، چاہے فقہ حنفی ہو، چاہے فقہ شافعی ہو، چاہے فقہ حنبلی ہو، چاہے
فقہ مالکی ہو، ان تمام فقہ کے ماننے والے بھی صحیح بخاری کو بہت اونچا مقام دیتے ہیں۔ یعنی ایسا نہیں کہ ہم اہل حدیث ہیں تو ہم نے اس کو اونچا مقام دے دیا، احناف تو اس کو اونچا مقام نہیں دیتے، یا مالکیہ تو اس کو اونچا مقام دیتے، حنابلہ تو اس کو اونچا مقام دیتے، شافعی تو اس کو اونچا مقام، ایسی کوئی بات نہیں ہے یہاں۔ آپ معلوم کر لیجیے کسی بھی حنفی عالم سے تو یہی کہے گا کہ صحیح بخاری کا مقام بہت اونچا ہے۔ ہمیشہ وہ جب بھی نام لے گا تو بڑے احترام سے، بڑی عقیدت کے ساتھ، بلکہ جتنی عقیدت کے ساتھ ہم نہیں کہتے، اس سے کہیں زیادہ عقیدت کے ساتھ وہ بخاری شریف، یعنی بسا اوقات اس سلسلے میں لوگوں نے کچھ غلط چیزیں بھی رکھی ہیں، غلط چیزیں بھی ہو گئی، میں آپ کو بھی بتانا چاہتا ہوں۔ ہندوستان میں فقہ حنفی ہی کے بعض علماء کی طرف سے یہ چیز ہوئی کہ بالکل صحیح بخاری کا کچھ ایسا انداز بنا دیا جیسے کس کا انداز ہے، قرآن کا انداز، یعنی بہت اونچا مقام دیا اس کو، جسے آپ دیکھتے ہوں گے یہ اسماء و صفات میں باتوں سے آتی ہے کہ کہیں کہیں دیواروں میں آپ لوگ مسجدوں میں لکھا ہوا رہے گا اللہ اور محمد، لکھا ہوا اللہ، اس کے بعد کیا لکھا رہتا ہے، محمد لکھا رہتا ہے، مسجدوں میں ایسے یا بہت ساری جگہوں پر اس طرح سے لکھا ہوا ہے۔ یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام غیر ضروری طور پر، اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے، کس کے ساتھ ملانا چاہتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے ساتھ، غلط طریقہ ہے۔ اسی طریقے سے کہیں آپ یہ بھی دیکھیں گے، کہیں کیا آپ جو بھی ہندوستان میں چھپتے ہیں قرآن مصحف، آپ سب میں دیکھ لیجیے تو شروع میں آپ کو اللہ تعالیٰ کے نام لکھے رہیں گے اور آخر میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نام، کبھی دیکھا ہے، کبھی نہ خیال کیا ہو تو آپ دیکھ لیجیے گا، آپ کو یہ سب ملے گا لکھا ہو، شروع میں اللہ تعالیٰ کے نام، آخر میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نام، یہ بھی غلط ہے۔ پہلے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نام ہے نہیں، یہ ثابت نہیں ہے، اور دوسری بات یہ ہے کہ کیا کرنا چاہ رہے ہیں، ہم اسے کیا ثابت کرنا چاہ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کا جو مقام ہے، کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی وہ مقام ہے، نعوذ باللہ من ذلک، ایسا بھی نہیں، پھر کیوں ہم اس طریقے سے اس کو بیان کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے 99 نام تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی کتنے نام، 99 نام، ایسا نہیں۔ تو یہ بات آپ ذہن میں رکھیے کہ ایسا ہے ہندوستان میں۔ تو اسی طریقے سے قرآن کے کتنے پارے ہیں، 30 پارے ہیں، صحیح بخاری کے ان لوگوں نے 30 پارے بنائے، صحیح بخاری کے پاروں میں تقسیم کر کے 30 پارے بنائے۔ ہندوستان میں جو صحیح بخاری چھپتی ہے دیوبند وغیرہ کے مکتبے سے، اس میں باقاعدہ صحیح بخاری کے کتنے پارے ہیں، 30 پارے، 30 پارے ایسے بنا دیے گئے۔ تو میں صرف یہ کہنا چاہ رہا تھا آپ سے کہ ان کے یہاں صحیح بخاری کی کے بارے میں عقیدت اور احترام بہت زیادہ پایا جاتا ہے، کبھی کبھی احترام جتنا ہونا چاہیے اس سے بھی زیادہ ہو جاتا ہے، کبھی بھی انہوں نے اس کو کم مقام نہیں دیا۔ یہی حال فقہ شافعی کے یہاں سے بھی، حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ اور دوسرے بہت سے جو ہے علماء شوافع جنہیں کہا جاتا ہے، انہوں نے صحیح بخاری کا بڑا احترام، بڑا اہتمام کیا ہے۔ اسی طریقے سے آپ کو حنبلی علماء بھی مل جائیں گے جو صحیح بخاری کی شرح لکھتے ہیں اور اس کا بڑا اونچا مقام بیان کرتے ہیں۔ آپ کو مالکی علماء بھی مل جائیں گے جو صحیح بخاری کی شرح لکھتے ہیں اور اس کا بڑا اونچا مقام بیان کرتے ہیں۔ تو یہ ہر ایک فقہ کے لحاظ سے ہے، میرے کہنے کی بات یہ کہ ہر ایک فقہ کے لحاظ سے صحیح بخاری کا مقام بڑا اونچا رکھا گیا ہے۔ کہیں کسی نے بھی اس سلسلے میں کہ چونکہ یہ تو ہمارے مسلک کے نہیں ہیں یا ہمارے جو ہے فقہ کے نہیں ہیں، اس لیے ان کا مقام نیچا کر دیا جائے، کہیں بھی یہ چیز نہیں پائی جاتی۔ ہر ایک نے صحیح بخاری کو اونچا مقام دیا ہے اور واقعی معنی میں صحیح بخاری اس مقام کی مستحق ہے، یہ کتاب اس مقام کی مستحق ہے۔ شیخ، ابھی ہم صحیح بخاری اور صحیح مسلم کو چھوڑ کر اگر موطا مالکی اور مسند احمد کو ریفرنس لے رہے ہیں آج کے عمر، تو صرف وہی صحیح حدیث کو لے رہے ہیں کہ وہ کتاب میں جو بھی حدیث ہے اس کو لے رہے ہیں؟ نہیں، جب بھی یہ کہا جائے کہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو موطا میں روایت کیا ہے تو
صحیح ہے یا نہیں ہے وہ دیکھنا پڑتا ہے. یاد رکھیے گا صحیح ہے یا ضعیف ہے اس کو دیکھنا پڑتا ہے. لیکن میں یعنی کچھ ہی حدیثیں ضعیف ہیں موتا میں، سب نہیں، بہت کم حدیثیں ہیں جو ضعیف ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی ہم کو معلوم کرنا پڑتا ہے. مسند احمد میں ہو تب بھی ہم کو معلوم کرنا پڑتا ہے کہ صحیح ہے یا صحیح نہیں ہے. لیکن اگر یہ کہہ دیا جائے کہ اس کو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے صحیح میں روایت کیا ہے تو ہم کو یہ معلوم کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی کہ صحیح ہے نہیں، مطلب ہے کہ صحیح ہے. جی وہ صحیح کے اصول کا، کیونکہ جب ہمارے پاس جو صحیح کا ڈیفینیشن ہمارے پاس ہے جو 5 قسم جی یہ سیف نہیں تھا. جب صحیح بخاری نے اپنے صحیح کا امام معطا نے امام احمد نے لکھا تھا تو ان کے پاس یہ صحیح ہونے کا معنی کیا تھا؟ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ امام بخاری کا جب وہ صحیح قرار ہوتے تو ان کے کنڈیشنز کیا تھے کہ یہ صحیح ہے؟ جی امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی جو کنڈیشن ہے صحیح کے لیے بالکل وہی کنڈیشن جو ہم نے 5 پڑھے تھے وہی کنڈیشن امام مالک، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے، امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ کے، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے. صرف ایک بات آتی ہے وہ ضعیف کی قسموں میں آئے گی، مرسل حدیث ہوتی ہے ضعیف کی قسم مرسل، اس کے بارے میں تھوڑا اختلاف ہے، مالکیہ کا اور دوسرے لوگوں کا یا حنابلہ کا اور دوسرے لوگوں کا، لیکن بقیہ وہی کنڈیشن ہر ایک کے یہاں ہے تو اس کو مرسل کو ہم نکال دیتے ہیں. بقیہ وہی کنڈیشن ہر ایک کے یہاں ہے. ہم نے جو یہ 5 کنڈیشن بیان کی یہ متفق کنڈیشن مانے جاتے ہیں محدثین کی جگہ کے بعد. فقہاء وغیرہ کے یہاں کچھ اختلاف ہو سکتا ہے ہم، لیکن چونکہ ہم اصول حدیث پڑھ رہے ہیں تو صرف محدثین کی جو اصول ہیں اسی کی روشنی میں بات کرتے ہیں. تو محدثین کے یہاں یہ اس میں کوئی اختلاف نہیں. البتہ امام بخاری کی جو کنڈیشن ہے اس میں یہ 5 جو شرطیں بیان کی گئی ہیں کنڈیشن جو صحیح حدیث کی، اس میں بھی ذرا اعلیٰ درجے کی یعنی اور اونچے درجے کی کنڈیشن اس کی، اسی لیے وہ صحیح ہونے کے ساتھ صحیح میں بھی اس کا مقام بڑا اونچا ہوتا ہے. تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی جو شرط ہے جو کنڈیشن ہے وہ صحیح حدیثوں کی جو 5 شرطیں ہیں اس کے زائد بھی شرطیں ہوتی ہیں. جیسے میں نے ایک مثال دی تھی اس سے پہلے امام مالک، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ سے ایک راوی ہے، ہم کہتے ہیں اگر راوی ثقہ ہے، محدثین کیا کہتے ہیں عادل ہے اور ضابط ہے تو اس کی حدیث کو صحیح مانتے ہیں، جس کو ہم ایک مختصر لفظ میں ثقہ بھی کہتے ہیں. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اس کے ساتھ یہ بھی اپنی صحیح بخاری کے لیے حدیث کے صحیح ہونے صحیح بخاری کے لیے ذرا کنڈیشن کو اور بڑھاتے ہیں، کہتے ہیں کہ اس میں بھی اس راوی کی روایت کو ہم پہلے نمبر پر درج کرتے ہیں، درج کریں گے جو راوی ثقہ ہونے کے ساتھ ساتھ اپنے استاد کے ساتھ برابر رہتا بھی تھا، یعنی اس 5 سے بھی زیادہ رہتے ہیں. یہ 5 تو نہیں ہے. اس کا فائدہ کیا ہوتا ہے؟ اگر تھوڑا سا بھی کبھی شبہ ہوا حدیث کے لفظ میں تو استاد کے ساتھ رہتا ہے، پوچھ لے گا فوراً. اس کے مقابلے میں ایک شخص آیا مجلس میں بیٹھا اور حدیث سنی، اچھا اس کا ذہن ہے پہلی مرتبہ سن کر کے لکھ لیا یا کہہ لیجیے کہ یاد کر لیا اچھی طرح سے اور پھر چلا گیا اپنے وطن، سفر کر کے آیا، ساتھ میں نہیں رہا. اس کے مقابلے میں وہ راوی جو ساتھ میں رہا ہے اس کو زیادہ موقع حاصل رہا کہ کبھی شبہ بھی ہو جائے تو وہ کیا کر سکتا ہے، پوچھ سکتا ہے. تو یہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی کنڈیشن ان 5 کنڈیشنوں میں بھی ذرا اور اعلیٰ درجے کی، اونچے درجے کی. امام بخاری کا کنڈیشن سن کے مقدمہ میں بھی یا پھر کسی اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کسی کنڈیشن کو سوائے ایک کے ظاہر تو نہیں کیا ہے کہ میری کنڈیشن ہے، لیکن ان کی کتاب کی حدیثوں کو سامنے رکھ کر کے جو محدثین ماہر محدثین ہیں انہوں نے کتاب کو حدیثوں کو سامنے رکھ کر کے یہ نتیجہ نکالا ہے کہ یہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اس طرح کی حدیثوں کو درج کرتے ہیں. تو یہ شرط اصل میں لوگوں نے اس لحاظ سے بیان کی ہے. کتب ستہ کس کو ملتا ہے؟ کتب ستہ کیا بولا جاتا ہے؟ کتب ستہ میں چند چیزیں ہیں جو لوگوں کے اندر یہ غلط فہمیاں پیدا کرتی ہیں. اس میں سے ایک سوال یہ ہے، میں اس کی بھی وضاحت کرتا ہوں. محدثین کے یہاں کتب ستہ یا اصول ستہ کہا جاتا ہے، اسی طریقے سے کتب خمسہ یا اصول خمسہ کہا جاتا ہے. یہی محدثین کی اصطلاح.
لیکن ہمارے یہاں ہندوستان میں یہ بات مشہور ہو گئی ہے کہ یہاں پر سیاحے ستہ کہا جاتا ہے. کتب ستہ کے بجائے کیا کہا جاتا ہے؟ سیاحے ستہ کہا جاتا ہے ہندوستان میں. میں وہ تھوڑی سی وضاحت اس کی کر دیتا ہوں آپ کو. جب یہ کہا جاتا ہے کہ کتب ستہ تو اس کا ستہ 6 عربی زبان میں ستہ کیا ہے؟ یہ 6. تو اس کا مطلب ہوا کہ 6 کتابیں کتب ستہ یعنی 6 کتابیں. تو کتب ستہ کہا جاتا ہے تو اس سے مراد صحیح بخاری، صحیح مسلم، سنن ابی داؤد، جامع ترمذی، سنن نسائی اور سنن ابن ماجہ، ان کو کہا جاتا ہے کتب ستہ، یا انہی کو اصول ستہ بھی کہا جاتا ہے. اصول ستہ، یہ اصول ستہ یا کتب ستہ یہ بعد میں ایک اصطلاح بنی تھی محدثین کی. پہلے یہ اصطلاح تھی اصول خمسہ کی یا کتب خمسہ کی. اور کتب خمسہ یہ صحیح بخاری، صحیح مسلم، جامع ترمذی، سنن ابی داؤد اور سنن نسائی. تو خمسہ یعنی 5 میں سنن ابن ماجہ نہیں ہے. سنن ابن ماجہ کو ان کے ساتھ بعد میں شامل کیا گیا تھا. تو اس کے بعد سے کتب ستہ کہا جاتا ہے. یہ بات آپ کو سمجھ میں آ گئی؟ تو یہ محدثین کی اصطلاح ہے. لیکن ہندوستان میں کیا مشہور ہو گیا اس کے بعد سے؟ سیاح ستہ. سیاح ستہ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ حدیث کی 6 صحیح کتابیں. سیاست کا مطلب ہم کیا کہہ رہے ہیں؟ حدیث کی 6 صحیح کتابیں. یہاں سے بڑی غلط فہمیاں پیدا ہوئی. اور یہ 6 کتابیں کیا ہے؟ صحیح بخاری، صحیح مسلم، اس کے بعد سنن ابی داؤد، جامع ترمذی، سنن نسائی اور سنن ابن ماجہ. یہ حدیث کی 6 صحیح کتابیں جب یہ اصطلاح ہندوستان میں مشہور ہو گئی تو اس سے بڑی مشکلات پیدا ہو. بہت سی ضعیف حدیثیں جو سنن ابی داؤد میں ہیں، جامع ترمذی میں ہیں، سنن نسائی میں ہیں، سنن ابن ماجہ میں ہیں، لوگوں نے اسے کیا سمجھ لیا؟ صحیح سمجھ لیا. اس لیے کہ ان کے ذہن میں کیا بات ہو گئی کہ 6 کتابیں بالکل صحیح. ان کتابوں میں اگر کوئی حدیث پائی جائے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ حدیث صحیح. یہ غلط فہمی ہوئی ہے. بہت سارے مسائل میں یہ ہوتا رفع یدین نہ کرنے، رکوع کی حالت میں یا رکوع سے اٹھ کر کے. یہ حدیث کہاں پائی جاتی ہے؟ سنن ابی داؤد میں پائی جاتی ہے. مجھ سے ایک مرتبہ ایک صاحب نے یہی جملہ کہا، اس لیے میں آپ کو یہ بات کہہ رہا ہوں، یہی سینٹنس کہا کہ یہ تو سیاستہ میں ہے حدیث، اور سیاستہ میں ہونے کا مطلب کہ حدیث صحیح ہے. ہم سیاستہ کہتے ہیں تو اسی لحاظ سے کہتے ہیں کہ حدیث صحیح ہے. تو حدیث سیاستہ میں ہے، اس کا مطلب کہ حدیث صحیح ہے. تو پھر کیوں جو ہے آپ اس پر عمل نہیں کرتے؟ پھر کیوں کہتے ہو کہ حدیث صحیح؟ یہی سے یہ بھی مسئلہ پیدا ہوا کہ جب شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے سنن ابی داؤد کے تعلق سے صحیح سنن ابی داؤد اور ضعیف سنن ابی داؤد لکھی تو بہت سے ہندوستان کے علماء نے اعتراض کیا اس کے اوپر، یعنی حنفی علماء، کیونکہ ان کے ذہن میں یہ ہے کہ یہ 6 پیچھے کتابیں کیا ہے؟ صحیح ہے. یہ غلط فہمی کہاں سے آئی؟ سیاح ستہ کے لفظ سے. بعض اہل حدیث علماء نے بھی یہ لفظ استعمال کیا. کون سا؟ سیاح ستہ. یہ ذہن میں رکھیے گا، ورنہ ہو سکتا ہے کہ پھر کوئی آپ کسی جو ہے حنفی عالم سے بحث کرنا شروع کر دے تو کہا کہ ہم کیا، یہ تو آپ لوگ بھی کہتے ہیں. ہندوستان کے بعد اہل حدیث علماء نے بھی یہ لفظ استعمال کیا، سیاح ستہ. یہ ذہن میں رکھیے. یہ غلط فہمی ہو جاتی ہے اس کی وجہ سے کہ لوگ یہ سمجھ جاتے ہیں کہ ان 6 کتابوں میں اگر کوئی حدیث پائی جائے تو بالکل حدیث صحیح ہے. ایسا نہیں ہے. یہ حکم صرف کس کے لیے ہے؟ 2 کتابوں کے لیے، صحیح بخاری اور صحیح مسلم کے لیے. بقیہ کتابوں کے لیے یہ حکم نہیں ہے. اگر اس میں کوئی حدیث پائی جاتی ہے تو اس کی تحقیق کی جائے گی، دیکھا جائے گا کہ یہ حدیث صحیح ہے یا ضعیف ہے. اس کی ساری حدیثیں صحیح ہیں. خاص طریقے سے سنن ابن ماجہ میں ضعیف حدیثوں کی تعداد بہت زیادہ ہے، بہت زیادہ ہے. بلکہ بات حدیثیں
किया उसको उसमें शुमार करके बुखारी में बहुत से ऐसे सहीफे हैं जो मुकम्मल तरीके से हदीस की बात किताबों में मौजूद हैं। इससे पहले शायद मैंने आपको बताया कि वो सहीफा जो सहीफे सादिका कहा जाता है वो मुसनद अहमद में मौजूद है। यानी वो हदीसें जो उसमें पाई गई वो कहाँ मौजूद है? मुसनद अहमद में मौजूद है। और तो कोई सवाल नहीं? अब फिलहाल हम इस बहस को यही छोड़ देते हैं इंशाअल्लाह आपके सामने। मैंने ये बातें इसलिए पेश की आपके सामने की चूंकि वोट नहीं था तो अब जो ज़ईफ़ की किस्में आपके सामने बयान करनी थी उसमें थोड़ी सी वोट की जरूरत थी। तो इंशाअल्लाह उम्मीद के बाद जो है वो आपके सामने जो है बातें पेश करेंगे। अभी हम चाहे